ابھی ترکیہ کے صدر کا جو یہ دورہ ہے اس کے نتیجے میں بائیلیٹرل جو ٹریڈ ہے اس کا والیوم بڑھ سکتا ہے، پاکستان اپنی ایکسپورٹس میں کچھ بہتری اس میں لا سکتا ہے، اور اس سے کتنی انویسٹمنٹ کی ہم توقع کر سکتے ہیں حفیظ پاشا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے ماشاءاللہ بہت مناسب انٹروڈکشن دیا ہے، اور خاص طور پہ جو آپ نے ریفرنس RCD پہ کیا وہ بہت ہی اہم بات ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو جو باقی ممبران ہیں RCD میں، جس میں کچھ سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہیں، ہمیں کوشش کر کے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو بالکل واضح طور پر لے آنا چاہیے تھا۔ میں بہت عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں، ہمیں وہی طرح کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ لانا چاہیے جس طرح ہم چائنا کے ساتھ ہے ہمارا، اور اگر یہ ہم لے آتے ہیں تو ٹرکی جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارے لیے یورپ اور پاکستان کے بیچ میں ٹرکی آتا ہے، تو لہٰذا اگر ٹرکی میں ہمارا مارکیٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو آگے جا کر وہ ہم یورپ میں بھی فردر کر سکتے ہیں مارکیٹ پینیٹریشن۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ٹرکی کی طرف سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بہت اہم ہے۔ فارن انویسٹمنٹ کا پیمانہ اس وقت پاکستان میں اتنا بڑھ کے نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی بھی معاشی حالات پوری طور پر نہیں سنبھلے ہیں، اور دوسری طرف سیاسی کشمکش بھی کچھ حد تک جاری ہے، بٹ انشاءاللہ امید کریں گے کہ اگر یہ خاص طور پہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ چل پڑتا ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں کافی آگے بڑھے گا پاکستان کا RCD ریلیشن شپ۔ تو سر، ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ملیشیا کے وزیر اعظم آئے، ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی لیڈرشپ پوری کی پوری یہاں پر آئی، پھر ہم نے آذربائیجان کی طرف سے بھی کچھ سافٹ کمٹمنٹس دیکھیں، $2 ارب کی بات ہوئی، لیکن وہ 2024 گزرا، 25 شروع ہوا، اب یہ بھی فرسٹ کوارٹر گزرتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ کیلنڈر ایئر کا۔ وہ انویسٹمنٹ جس پیس سے وعدے کیے جا رہے تھے اس پیس سے ہمیں آتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پچھلے سال کے مقابلے میں کیا نسبتاً آسان نہیں ہو ہمارے ملک میں حفیظ پاشا صاحب؟ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے، جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے فارن انویسٹر کو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پروفٹ ہے ان کی ریپیٹریشن جو ہے وہ پوری طرح سے سہولت ہو جائے اور وہ لے جائیں اپنے ہیڈ کوارٹر پیسہ۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ 2022-23 میں ہم نے بہت نامناسب یہ حرکت کی، جن کے ریزروز بہت کم ہو گئے تھے۔ ہم نے پروفٹ ریپیٹریشن کو یونیلیٹرلی روک دیا۔ اس سے رسک پرسپشن بہت بڑھ گیا ہے، اور اگرچہ پاکستان کے ریزروز میں کچھ بہتری آئی ہے، اور اس سال اللہ کے فضل سے ہم نے ریپیٹریشن کو تقریباً فریلی الاؤ کیا ہوا ہے، مگر پرسپشن تو یہ ہے کہ اگر کہیں کسی سٹیج پر پھر سے ریزروز کچھ کم ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ پھر سے پروفٹس روک دیے جائیں گے۔ اس طرح کی چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو کوشش کر کے اب یہ کہ کانفیڈنس لانے کے لیے اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے اہم اور پریشان کن بات یہ ہے کہ پچھلے سال پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا مقدار جو تھا وہ تاریخ کا ایک لو لیول پہ تھا۔ تو جب پاکستان کا اپنا انویسٹر نہیں پیسہ لگا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں باہر میں پرسپشن تو یہ ضرور ہوگا کہ اندرونی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں۔ اب آج کل تو ایک حد تک کچھ حد تک ٹیررزم کا بھی فیکٹر آ گیا ہے، تو اس لیے نہ صرف باہر سے انویسٹمنٹ کا پیمانہ نہیں بڑھ رہا، جو کہ SIFC تو ایک زمانے میں کہہ رہا تھا 1.5 سال پہلے کہ ہم $10 ارب لے آئیں گے، کھینچ کھانچ کے لیے $2 سے $2.5 ارب تک پہنچے گا۔ تو لہٰذا انٹرنل انویسٹمنٹ ڈومیسٹک اپنے پاکستانی انویسٹر جب آگے نہیں بڑھیں گے تو باہر سے بھی وہ آپ کو انتھوزیازم نظر نہیں آئے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔